امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غیر مسلموں کی نظر میں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ معروف برطانوی ادیبہ فریہ اسٹارک کئی کتابوں کی مصنف ہے۔ فریہ نے 1934 میں عراق کے بارے میں ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے۔ فریہ کہتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں خیمے لگائے وہاں دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور پانی بند کر دیا۔ یہ کہانی آج بھی اتنی ہی دلگیر ہے جتنی 1275 سال پہلے تھی۔ میرا کہنا ہے آپ کربلا کی سرزمین کا سفر کرنے سے اس وقت تک کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کہانی کا پتہ نہ ہو۔ یہ ان چند کہانیوں میں سے ایک ہے جسے میں روئے بغیر کبھی نہ پڑھ سکتا۔ مشہور انگریزی ناولسٹ چارلز ڈکنز نے کہا تھا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ مال و متاع اور اقتدار کے لیے تھی تو پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خواتین اور بچے ان کے ساتھ کیوں گئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک مقصد کے لیے ہی کھڑے تھے اور ان کی قربانی خالصتاً اسلام کے لیے تھی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر ایڈورڈ جی براؤن کے حوالے سے لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے، کربلا کا خون آلود میدان یاد دلاتا ہے کہ وہاں خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اس حال میں شہید کیا گیا کہ بھوک و پیاس کا عالم تھا اور اس کے ارد گرد لواحقین کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ بات گہرے جذبات اور دل دوز صدمے کا باعث ہے، جہاں درد، خطرہ اور موت تینوں چیزیں ایک ساتھ رونما ہو رہی ہیں۔ عیسائی مصنف اینتونی بارا نے اپنی کتاب حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی میں لکھا ہے کہ جدید و قدیم دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ ایسی نہیں جس نے اتنی ہمدردی اور پذیرائی حاصل کی ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ معرکہ کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باوقار شہادت کے علاوہ بھی دیکھنے والے کو بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں۔ تھامس کارلائل نے کہا کہ واقعہ کربلا نے حق و باطل کے معاملے میں عددی برتری کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔ معرکہ کربلا کا اہم ترین درس یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا خدا کے سچے پیروکار تھے۔ قلیل ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح مجھے متاثر کرتی ہے۔ جاپان کے مصنف کویانا نے اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا انقلاب پسے ہوئے طبقے کے لیے جدوجہد کا راستہ روشن کرتا ہے، سوچ کو توانائی دیتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے اور حصول انصاف کے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تاریخی محقق اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ ایڈورڈ گیبن نے دی فال آف رومن امپائر میں واقع کربلا کو انتہائی دلسوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امام حسین کی مظلومانہ شہادت اور کربلا کے دلخراش واقعات ایک سرد دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو اور دل میں ہمدردی پیدا کر دیتے ہیں۔ انگلش رائٹر تھامس لیل نے اپنی کتاب ان سائٹس عراق میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند ایسے دیوانے ہیں کہ اگر انہیں صحیح رخ میں گائیڈ کیا جائے تو یہ دنیا ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ تھامس 1918 سے 1920 میں سرکاری طور پر عراق میں تعینات تھا اور یہ بات اس نے کربلا کے گرد عزاداری دیکھ کر کہی تھی۔ سٹی سکھ پروگریسو آرگنائزیشن لندن کے بانی ممبر جسویر سنگھ نے کہا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ہم کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا ڈھنگ۔ امام حسین علیہ السلام عدل کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے جس بات کو حق سمجھا اس کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار سے نہیں بلکہ ولی خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ دوسری جگہ کہا، اگر میرے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں جیسے 72 لوگ موجود ہوں تو میں 24 گھنٹوں میں ہندوستان آزاد کرا لوں۔ ایک اور جگہ کہا، اگر ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ بنگالی مصنف رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا، سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔
جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں قربانی دی۔ بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے لیڈر ہیں۔ مسز سروجنی نائیڈو نے کہا ہے کہ میں مسلمانوں کو اس لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا، جو دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ہر کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشن بھارتی صدر نے کہا تھا، گو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1300 سال پہلے قربانی دی، لیکن ان کی لافانی روح آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا، میں نے 20 سال جیل میں گزارے ہیں، ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ تمام شرائط پر دستخط کر کے رہائی پا لینی چاہیے، لیکن پھر مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا یاد آ گیا اور مجھے اپنے سٹینڈ پر کھڑا رہنے کے لیے پھر سے تقویت مل گئی۔ لبنان کے عیسائی مصنف اینتونی بارا کی کتاب حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی بلاک بسٹر کتاب ہے۔ اینتونی بارا کہتا ہے کہ یہ کتاب خالصتاً علمی، ادبی اور تحقیقی کام تھا، لیکن اس کام کے دوران میرے دل میں یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت رچ بس گئی ہے۔ 3 گھنٹے کے انٹرویو میں جب بھی بارا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو ساتھ میں ان پر سلامتی ہو ضرور کہا۔ بارا کا کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شیعہ یا مسلمانوں کے امام ہیں، میرا ماننا ہے کہ وہ تمام عالم کے امام ہیں، کیونکہ وہ سب مذاہب کا ضمیر ہیں۔ تاریخ اپنے زوم میں ایک چال چل گئی، جو شاخ ٹوٹ گئی تھی وہ پھول پھل گئی۔